آپ کی پیدائش 587 میں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 16 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنو غنم سے تھا۔ یہ عدنانی قبیلہ تھا۔ ان کے قریش والوں سے بھی دوستانہ تعلقات تھے۔ بنو امیہ والوں کے حلیف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، امیمہ بنت عبد المطلب۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور اس لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے۔ عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن جن کا نام زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، تو اس لحاظ سے بھی برادر نسبتی کا تعلق قائم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بھی نہیں گئے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سابقون میں سے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی۔ ان کے 2 بھائی اور 3 بہنیں بھی ان کے ساتھ تھیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ، حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ کے 2 بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے، ابو احمد اور عبید اللہ۔ پھر یہ لوگ مکہ واپس آئے اور ہجرت مدینہ کی۔ سیدنا عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ کا برادرہڈ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، ان پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ سریہ نخلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو روانہ کیا تھا جہاں عمر بن حضرمی کا قتل ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ انہوں نے شہادت کے ایک دن پہلے دعا مانگی تھی اور شہادت کی آرزو کی تھی۔ غزوہ احد میں یہ بہادری سے لڑتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پھر یہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک چھڑی دی۔ انہوں نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر ابو الحکم نے ان پر وار کیا اور یہ شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بہت اچھے دوست تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ غزوہ احد میں 2 مجاہدین کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں ان کو دفن کیا گیا، اور یہ دونوں عظیم صحابی ایک قبر میں دفن ہوئے۔